عزیزان محترم، سامعین کرام، عزیزان من، علم تشریف فرما ہے اور مسلسل ایک موضوع پہ گفتگو جاری اور ساری ہے غدیر کے سلسلے سے۔ دنیا آ کر دیکھے تو ہر انسان جب مصیبت جس کے اوپر آتی ہے، پریشانیاں جب آتی ہیں تو وہ انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، مگر واحد غم ہے جو حسین بن علی کا غم ہے۔ جب انسان اس غم میں شریک ہوتا ہے تو اپنے غم کو بھول جاتا ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بہت سارے لوگ مجلسوں کا انتظار کرتے ہیں کہ مجلسیں شروع ہو جائیں۔ آئیے مگر جو پیغام ہے، جو میسج ہے اسلام کا پیغام، وہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ کائنات کا رسول غدیر میں وہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، ایسا پیغام جو رسول کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہ دیا تو آپ نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ یعنی ابھی نماز آپ نے نہیں پہنچائی، پہنچا تو دی مگر نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا۔ دین و اسلام کے پورے قانون کو آپ اس وقت انجام دے گے جب آپ نے نقل و امامت کو پچا مار دیا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مجلسوں کو فراموش نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا اور آج میں نے ایک سٹی میں ایک مجلس میں شرکت میں نے کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو آگے آتے ہیں، وہ چاہے مصلی پہ ہو چاہے فرش ازاں ہو، اور سب سے مستحکم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نماز مغرب اس مسجد میں پڑھا رہا ہوں جو کہ ماہ محرم میں موجود ہوں، تو میں نے دیکھا آج تمام لوگ کثرت سے آئے، یعنی ذکر خدا بھی کر رہے ہیں اور ذکر حسین بھی ہو رہا ہے۔ اس ذکر کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نماز بھی ترک نہ ہو، ذکر حسین بھی ترک نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ غدیر کا پیغام بہت امپورٹنٹ پیغام ہے۔ رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کی مجمع میں اس پیغام کو پہنچایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ آپ دیکھیں تو نبی جو تابع ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نبی کے تابع ہوتا ہے، اور صاحب شریعت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہوتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، غدیر کا پیغام، ولایت کا پیغام۔ غدیر میں ہوا کیا، اس سے ہر کوئی آشنا و واقف ہے۔ تا غدیر میں رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا علی کو، اور بلند کرنے کے بعد دنیا کو یہ بتایا، دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پیغام کہاں تھا؟ غدیر کے میدان میں۔ آخری رسول نے پہنچایا، دنیا نے
اس پیغام کو فراموش کر دیا رسول کی وفات کے بعد. تاریخ نے بڑا کے سہارا دیا. کیا سہارا تھا؟ سہارا یہ تھا کہ کچھ لوگ ابھی مجلس میں شرکت کر چکے ہیں اور لوگوں نے کہا جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور جب رسول کہہ رہے تھے کہ جناب پڑھ لیجئے تو وہ گھر کے اندر موجود تھے. ایمان ایمان ایک جملہ دے کے جاؤں گا, نتیجہ سنے ہو محسوس ہو جائیں گے آپ. غدیر کا پیغام کہاں ہے اس جملے کو یاد رکھیں. میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں, عبادت گزاروں میں جو عبادت کر کے آئے ہیں, جو طواف کر کے آئے ہیں, اور ابو طالب کلمہ پڑھ کہاں رہے ہیں؟ حجرے کے اندر, روم میں. اب مجھے یہ بتائیے روم ہوتا کہاں ہے, حجرہ ہوتا کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے گھر کے اندر. یعنی گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر ایک روم بنا ہے, بستر پہ ابو طالب لیٹے ہیں, رسول کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. بات صرف روم کی نہیں ہو رہی ہے, بات حجرے کی نہیں ہے. حجرہ دیکھا جائے گا ہے کہاں؟ گھر کے اندر. آپ ہم بارگاہ میں داخل ہوئے, آپ نے فرش اعلیٰ پر آ کر آپ بیٹھے, آپ ہیں کہاں؟ تو پہلے آپ داخل ہوئے گیٹ سے, چاروں طرف دیواریں موجود ہیں, پھر آئے اندر اس ہال میں بیٹھے جو امام بارگاہ ہے. اب آپ سوچے جناب ابو طالب جو ہے حجرے کے اندر ہے, حجرہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, وہاں رسول کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے سن رہے ہیں. تاریخ نے یہ لکھا, توجہ سنیں جان گرامی, تاریخ نے یہ بیان کیا, تاریخ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ رسول کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لیجئے آخری وقت میں, تو ابو طالب نے کلمہ پڑھا. میں سوال کرتا ہوں, آپ کو گھر کے اندر, حجرے کے اندر بستر پر ابو طالب لیٹے تھے, وہاں کی بات یاد رہی؟ وہاں کی بات آپ کو یاد ہے؟ وہاں کی بات کو آپ مان رہے ہیں؟ وہاں کی بات کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ کائنات کا آخری رسول غدیر کے میدان میں علی کو ولایت کے عہدے پہ منتخب کر رہا ہے. ہاتھوں پہ بلند, کیا سن رہے ہیں عزیزو, ہاتھوں پہ علی بلند ہے اور کہہ رہے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اب انصاف سے بتاؤ تم کیسے مسلمان تھے؟ غدیر کا پیغام کھلے میدان میں تم نے اس چیز کو فراموش کر دیا جو حجرے کے اندر جب کائنات کا رسول ابو طالب سے کہہ رہا تھا کلمہ پڑھ لیجئے, تو تم نے تاریخ میں یہ لکھ دیا کہ ابو طالب نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا. غدیر کا پروگرام, غدیر کا قانون, غدیر نے مولا کائنات کو رسول نے خلیفہ بنایا اور منتخب کیا. تم نے اسے بھلا دیا. جو پیغام گھر میں اندر حجرے میں رسول بتا رہے تھے تمہیں وہ یاد رہا؟ ایک صلوات پڑھو اللہ. اندر کی بات آپ کو یاد ہے, باہر کی بات آپ بھول گئے. اور ایسا نہیں ہے, قرآن کی آیت بتا رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یحکم بین الناس ان اللہ لا یحکم بالکافرین.
آخر میں پیغام ہے رسول میں آپ کو کافروں سے بچاؤں گا، شریر لوگوں سے. اب مجھے انصاف سے بتائیے قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، یہ پیغام رسول دے کہاں رہے ہیں؟ حاجیوں کے مجمع میں، عبادت گزار لوگوں کے درمیان، نماز پڑھنے والوں کے درمیان. اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں آپ کو ظالموں سے بتاؤں گا، کافروں سے بچاؤں گا. قرآن کی آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی آیت، غور کریں آپ، فکر کریں آپ. تو ہے کہاں؟ رسول تو حاجیوں میں موجود ہے، عبادت گزار میں موجود ہے. آیت کو کچھ اور کہہ رہی ہے، آیت کچھ اور نہیں کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے انہی کلمہ پڑھنوں میں کچھ ایسے ہوں گے، کیا سن رہے ہو؟ انہی کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اس آیت پہ اتریں گے، آیت پہ اتریں گے. انہی میں کچھ کافرین ہوں گے، انہی میں کچھ ظالمین ہوں گے. کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے بات ایسے ثابت ہوئی کہ جب غدیر میں رسول نے پیغام پہنچا دیا تو جن لوگوں نے بھی علی کی ولایت کو ایکسپٹ کیا، علی کی ولایت کو تسلیم کیا، ان لوگ تو مسلمان رہے، وہ لوگ تو مومن رہے، ان لوگوں نے نبی کی بات مانی، ان لوگوں نے نبوت کی بات مانی. اب جن لوگوں نے بھی بعد وفات رسول ایکسپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، رسول کے مقابل میں آ گئے، خلافت کے مقابل میں آ گئے، اب انہیں ظالم سمجھو. ایک صلوات پڑھے محمد. قرآن کی آیت ہے، علی اور دیکھیں کہ آخری حج ہے رسول کا اور پیغام رسول پہنچا رہے ہیں. اگر اس پیغام کو رسول نے نہ پہنچایا ہوتا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ ہوتا. یعنی منصب خلافت پر علی کو جب یہ عہدہ بتایا گیا تو رسول نے دنیا والوں کو یہ بتایا دیکھو میرے بعد کسی بھی مسئلے پہ اگر ڈسکس کرنا تو علی کی طرف آنا، علی کی طرف آنا. اب دیکھیں آپ کہ یہ علی کی فضیلت، علی کی عظمت، علی کی بلندیاں آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کل کوئی بھی معصوم کے بعد ایسا نہیں آیا، نبوت کے بعد کوئی اگر عہدے پر آتا ہے تو وہ امامت ہے، امامت ہے. اور یہ رسول ہیں کون؟ توجہ، آخری نبی ہے رسول حضرت محمد مصطفیٰ، تمام انبیاؤں میں سب سے افضل. آدم بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، عیسیٰ بھی نبی ہے. یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، امام تابع ہے نبی کا، امام تابع ہے نبی کا. نبی تابع ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ پیغام پہنچانا ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ پیغام پہنچانا ہے. اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے، اتنا لازم پیغام ہے، اتنا واجب پیغام ہے. اور کیوں نہ یہ پیغام پہنچایا جائے؟ خدا بند متعال نے یہ بیان کیا
میں نے آدم کو بھیجا تمہارے لیے، نوح کو تمہارے لیے، عیسیٰ کو تمہارے لیے، موسیٰ کو تمہارے لیے، اتنے نبی آئے کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ خدا نے مطالعہ بیان کر رہا ہے، ہم نے آدم کو مسجود ملائکہ بنا کے بھیجا، نوح جیسے طوفان آزمودہ بندے کو معین کیا، ابراہیم جیسا مشرک مقبوض کیا، عیسیٰ جیسا مسیح پیدا کیا، پھر آخری منزل میں ایک عرش نشین بندے کو فرش زمین پہ اتارا تاکہ نظام ہدایت مکمل رہے، تاکہ نظام ہدایت مکمل رہے، اس میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے، اس میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ آخر میں رسول کو بھیج کے بتا دیا، دیکھو جدھر جدھر کائنات کا رسول چلتا رہے اس طرف جانا۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا انسانوں کی خاطر۔ شاعر نے آگے بڑھ کے کہا، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کا نور اقدس اسلاب طاہرہ سے ہوتا ہوا، ارحام طاہرہ سے ہوتا ہوا جب صلب جناب عبد المطلب تک پہنچا تو یہ نور جب دنیا میں آیا تو اس نور نے دنیا کو روشن کرنا شروع کیا، تبلیغ کرنی شروع کی، راستہ بتانا شروع کیا، نماز تمہیں بتائی، روزہ تمہیں بتایا، حج تمہیں بتایا۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کا جب نور آیا تو ایک شخص آیا اپوزٹ میں۔ کوئی توجہ؟ آپ کہیں گے کون؟ جو جناب آدم کے مقابلے میں آیا تھا۔ کوئی توجہ؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ کا نور اقدس چمکا، شیطان خوف و ہراس کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا اور مکے کے مظفراتی علاقوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، جا نہیں سکتا، بین ہے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے فرشتوں نے روک رکھا ہے، کہا نہیں تم مکے کے مضافاتی علاقوں میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ اس لیے پریشان تھا شیطان، اسے معلوم تھا اب اسلام کے قانون پہ چلنے والے ہیں، اب اسلام کا قانون چلے گا۔ میں نے جن جن لوگوں کو اسلام سے روکا، عبادت سے روکا، احکام شریعت سے روکا، اب وہ آ گیا ہے جو اسلام کو بتائے گا۔ اب مجھے نتیجہ نکال کے دینے دیجیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نور سے شیطان پریشان حال ہے، شیطان مشکلوں میں ہے، مکہ کے مضافاتی علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی معلوم چلا نبوت کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جسے نبی اپنے ہاتھوں پہ بند کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یاری مولا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنا محمد یا نبوت کے مقابل میں ہو، یا امامت کے مقابل میں ہو، یا خلافت کے مقابل میں، اس لیے کہ رسول نے جو راستہ بتایا وہ علی ہے، علی نے جو راستہ بتایا وہ حسن ہے، حسن نے جو راستہ بتایا وہ حسین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ نے لکھا کہ اگر علی کو دیکھنا ہے، اگر علی کو سمجھنا ہے تو آؤ اور آ کر نبیوں سے پوچھو علی کے فضائل، کون تھا مدد کرنے والا، کون تھا حکومت کرنے والا، کون تھا ہیلپ کرنے والا۔ میں نے دیکھا جب جب انبیاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ہر مقام پر ہر کو نجات دینے والے کا نام علی ہے۔
ہر کو نجات دینے والے کا نام علی ہے. نبیوں کو نجات دے رہا ہے. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ نبیوں کو نجات دے رہا ہے, انبیاؤں کو نجات دے رہا ہے. دنیا نے اسی لکھا علی کا دامن تھام لو, نجات مانگنا ہے تو علی کے در پر آؤ, حسن کے در پہ آؤ, حسین کے در پر آؤ. نجات مانگنا ہے زین العابدین کے در پر آؤ, یعنی اہل بیت کے در پہ آؤ گے تو نجات ملے گی, نہیں تو پھر عذاب ملے گا, نہیں تو عذاب ملے گا. دنیا کشمکش میں ہے, دنیا پریشان ہے. ہم کسے ایکسپٹ کریں, ہم کسے تسلیم کریں؟ ہم 1400 سال سے تمہیں یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں اور علی کی خلافت کو مان لو, علی کی بات کو تسلیم کر لو. کیوں میرا عزیز؟ میکائیل عزرائیل کا رتبہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. بیان کر رہے ہیں رسول جس کا میں مراد محسوس کیا. آخر آپ پوچھیں گے مولانا یہ بتائیے, غریب کا موضوع آپ نے لیا, غریب کے رسول نے علی کو خلافت کے منصب پر فائز کر دیا. میں آپ کو بتاؤں غدیر الشیء کا نام ہے. غدیر اسے کہا جاتا ہے جو شرک و کفر کے مفاد پہ دلوں پہ تماچا ہے. غدیر وہ ہے جو نبوت کی تکمیل کا نام ہے. غدیر وہ ہے جو منصب امام کو بتا رہی ہے. غدیر وہ ہے جو ایک راستے کو سمجھا رہی ہے. غدیر وہ ہے جو انسانوں کا نجات ہے. غدیر وہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا رہی ہے. غدیر سے اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے جو محمد کا قانون, جو علی کی بات کو نہ مانے اس نے محمد کی بات کو نہ مانا, جس نے محمد کی بات کو نہ مانا اس نے علی کی بات کو نہ مانا, جس نے علی کی بات کو نہ مانا اس نے حسن کی بات کو نہ مانا, جس نے حسن کی بات کو نہ مانا اس نے حسین کی بات کو نہ مانا, جس نے حسین کی بات کو نہ مانا اس نے زین العابدین کی بات کو نہ مانا, جس نے زین العابدین کی بات کو نہ مانا اس نے محمد باقر کی بات کو نہ مانا, جس نے محمد باقر کی بات کو نہ مانا اس نے جاوید صادق کی بات کو نہ مانا, جس نے محمد جاوید صادق کی بات کو نہ مانا اس نے علی رضا کی بات کو نہ مانا. اور آگے بڑھتے رہوں, اس نے آدم کی بات نہ مانی, اس نے نوح کی بات نہ مانی, اس نے عیسیٰ کی بات نہ مانی, اس نے موسیٰ کی بات نہ مانی. 1,24,000 انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کو جس نے تسلیم نہ کیا اس نے اصل میں علی کی بات کو نہ مانا. صلوات ہم رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, تم کہتے ہو ہم رسول کو چاہتے ہیں, تم کہتے ہو ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, ہم رسول سے الفت رکھتے ہیں. تم اصل میں محبت کرتے ہی نہیں, اگر کرتے تو ایکسپٹ کرتے. رسول نے بتایا جو رسول نے سمجھایا. آپ دیکھیں جانے گرامی کہ علی, اور میں نے کل ایک پہلو پہ اشارہ کیا تھا کہ علی کو بنایا نہیں گیا ہے, علی کو بتایا گیا ہے, بنایا نہیں گیا ہے, بتایا گیا ہے. آپ کہیں گے نہیں غدیر میں بنایا نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ خلافت اور امامت منصب از خدا ہے. ایک سلام پر محمد والا. اب بتایا گیا کہ تسلیم کرو, مانو, تو اصل میں تم نے تو رسول کی بات نہیں مانی. یہ تو نتیجہ نکلا, تم نے رسول کی بات نہیں مانی, تم نے محمد کی بات کو نہیں مانا. شاید میں آگے بڑھ کے کہا کہ رسول کی محبت ہے, سن لو. دل میں چاہت ہے محمد کی دوزخ کیسی, دل میں چاہت ہے محمد کی دوزخ کیسی.
پھر سر حشر رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ دل میں چاہت ہے محمد کی تو نظر کیسی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم محمد سے محبت کرتے تو محمد کی بات کو تسلیم کر لیتے اور علی کے راستے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تو جہنم میں تو تم داخل ہو ہی نہیں سکتے. دل میں چاہت ہے محمد کی تو نظر کیسی؟ پھر سر حشر رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو تھرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. میں نے تو علی کو تسلیم کیا، میں نے تو علی کو مانا، میں نے تو علی کو ایکسپٹ کیا. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. اس لیے روایت نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اپنے گھر میں داخل مولائے کائنات بھی موجود تھی اور ایک شخصیت بھی موجود تھی، بلکہ ایک نہ کہوں تاریخ نے لکھا 2 شخصیتیں ایسی موجود تھیں جو رسول کے ساتھ رہتی تھیں. میں نام نہیں لیتا، اشارہ کر دیا. کائنات کے رسول نے حضرت علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں. یہ فضائل کا ایک نقطہ ہے جان گرامی. دیکھ رہے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ مسلسل ایک نظر میں علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کائنات کے رسول نے جواب دیا 2 شخصیتوں کو جو رسول کے ساتھ تھے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. فَلْنَظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. 3 چیزیں ہیں تاریخ میں کی، 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک ہے کتاب خدا، کلام خدا، دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید. ایک ہے بیت خدا، خدا کا گھر، اور ایک ہے رسول جس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب نتیجہ سنیے، رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں، رسول سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں، رسول سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، خانے خدا کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یعنی مطلب کیا؟ ہر شے ایک دوسرے سے متصل ہے، ہر شے ایک دوسرے سے متصل ہے. کا خانے خدا میں کون آیا؟ کا علی. قرآن کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کا علی. تو جب قرآن اور خدا کا گھر خود فضائل بیان کر رہا ہے تو کائنات کا رسول کیوں نہ کہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دونوں شخصیتوں نے اب یہ کہا اچھا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تاریخ نے نوٹ کر دیا. اب دنیا آ کے یہ دیکھے اگر خانے خدا میں جانا ہے تو ضرور علی یاد آئیں گے. قرآن اگر پڑھنا اور معنی مفہوم پر دیکھنا تو علی نظر آئیں گے. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کل کی مجلس میں متصل کروں کہ جب کائنات کے امیر کے لیے دروازہ اور فاطمہ بنت زہرا داخل ہوئی خانہ کعبہ کے اندر تو روایت نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایک بڑی مقام آیا، ایک بڑی منزل آئی کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں گئی تو بت خود بخود گرنے لگے. ابھی علی نہیں آئے ہیں، علی شکم میں ہے، ولایت نہیں ہوئی ہے. روایت نے بیان
کیا، تاریخ نے اعلان کیا فاطمہ بنت اسد کا داخل ہونا تھا، بت گرنے لگے، امامت گفتگو کرتی ہے شکم میں۔ سوال یہ پیدا ہوا ابھی علی دنیا میں آئے نہیں، امامت آئی نہیں، بت گرنے لگے۔ میں نے تاریخ کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، میں نے دیکھا ایک نبی تھا جسے ابراہیم کہا جاتا تھا، جو خلیل خدا تھا، جو خدا کا دوست تھا، جب بت دیکھے تو بت کو توڑنا شروع کیا۔ ابھی علی آئے نہیں ہے، ابراہیم اپنی زندگی میں توڑ رہے ہیں۔ یہ خانہ خدا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں بت نہیں رہ سکتا۔ عزیزان ایمان، کچھ زمانہ ایسا آئے گا کہ دوش رسول پر علی آئیں گے، اور آنے کے بعد وہی منظر ہوگا جس طریقے سے غدیر کے میدان میں تھا، رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بند کیا تھا، اسی طریقے سے خانہ خدا میں علی آئیں گے اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر گرائیں گے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے ابراہیم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ابراہیم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، جناب ابراہیم کی سنت پہ عمل۔ اب دنیا نے سوال کیا، دیکھے یا ابراہیم ہو یا نبی ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، جو راستہ نبوت نے بتایا، جو راستہ نبی نے بتایا، جو راستہ تمام انبیاءوں نے بتایا، اس راستے پہ ہمیں علی نظر آئے۔ جناب ابراہیم اپنے زمانے میں بت توڑ رہے تھے، علی اپنے زمانے میں بت توڑ رہے تھے، نبوت اپنے زمانے میں بت توڑ رہی تھی، امامت اپنے زمانے میں بت توڑ رہی تھی۔ کیوں نہ ہو، اس لیے جس نسل ابراہیم سے علی آئے ہیں، ایک جگہ ابراہیم بت توڑ کے بتا رہے ہیں، دیکھو میں نے خدا کے گھر سے شیطان کو نکالا۔ جب علی آئیں گے، فخر ابراہیم تو دنیا میں آئے گا، اسی طریقے سے وہ فعل انجام دے گا جس طرح سے تمام انبیاء نے انجام دیا، اور دنیا کو بتائے گا دیکھو حق کا راستہ وہ راستہ ہے جس طریقے سے خدا نے قائم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم، آپ دیکھیں کہ تاریخ نے بیان کیا، جناب ابراہیم نے بت توڑا، اور اس کے بعد جوش رسول پر کائنات کا امیر دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے کہ میں نے ابراہیم کی راستے پر عمل کیا، نبوت اور امامت، رسول بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں لکھی کہ علی کے فضائل کو اگر بیان کیے جائے اور صرف غدیر بیان کر دیا جائے تو ایک اشرا کافی نہیں ہے۔ اعلان محترم، اعلیٰ ظرفیت اور علم تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے علی کا دم کرنے والوں۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہے ہیں، فخر ابراہیم ہے۔ اور روایت بیان کرتی ہے کہ بت توڑا گیا، نبوت کے دوش پر علی، اور نبی نے خدیر کے مہمان کو بلند کیا کہ میرے بعد علی کے ساتھ رہنا۔ اعلان نامی مسلسل اسی موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ ساتھی اصل میں خدیر بیان کرنا مقصد نہیں ہے تاکہ کربلا کے ذریعے سے خدیر انسانی عادت ہے۔ صرف آپ نہیں سن رہے، تمام لوگ اس سے آشنا و واقف ہیں۔ ہم نے فرشیادہ اسی لیے بچھائی، جناب زینب نے فرشیادہ اسی لیے بچھائی کہ لوگ خدیر کی طرح کربلا کو نہ بچھائیں۔ آپ دیکھیں
آج محرم کی 2 تاریخ تمام ہو چکی ہے، رفتہ رفتہ دن بڑھ رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں صرف رفتہ رفتہ دن نہیں بڑھ رہے ہیں، جو کربلا میں پہنچ چکی ان سے پوچھے 2 دن کے بعد خیمے میں پانی موجود رہے گا۔ روایت میں لکھا تاریخ میں لکھا 4 ماہوں سے کربلا میں پانی موجود تھا، 7 کو پانی بند ہو گیا۔ یہ قافلہ کربلا کے میدان میں داخل ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مصائب مسلسل ہر شہیدوں کے سلسلے سے بیان کروں گی۔ کربلا کے میدان میں 72 میں ایسا شخص نظر آیا جسے بھول کہتے ہیں۔ کون بھول؟ وہ بھول جس نے راستہ روکا تھا امام وقت کا، اور بھول کا لشکر پیاسا تھا۔ جب نظامی فرض پہ ہاتھ ڈالا تو حسین نے ایک جملہ کہا، کرسی تمہاری ماں تمہارے رونے بیٹھے، مگر بھول عظمت امام کو جان رہا تھا، بھول پہچان رہا تھا، بھول نے کوئی جملہ استعمال نہ کیا۔ جب پیاس کی شدت سے چہرے پر آثار ممداد کو مرتبہ حسین نے کہا، عباس قریب آؤ، اور آنے کے بعد گر کو اور گر کی لشکر کو پانی پیا۔ دیکھیے حسین کون؟ علی کے فرزند کریم ابن کریم، پیاسوں کو پانی پلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ جناب عباس، جناب اکبر، تمام لوگ آئے اور گر کی لشکر کو پانی پلائے۔ کون؟ گر لے کے حسین کو آیا ہے کربلا کا۔ اب کچھ دن کے بعد تاریخ نے لکھا وہی گر موجود ہے، اپنے خیمے میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں ہیں، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اس جملے کا سننا تھا عزیزو، گر نے ایک مرتبہ کہا، اس تاریخی رات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں جب گر کے کانوں میں آئی نا تو آگے بڑھا، اپنے بھائی کے قریب پہنچا، اپنے بیٹے کے قریب پہنچا، اپنے غلام کے قریب پہنچا۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت آیا تھا جب حسین ابن علی نے ہم لوگوں کو سیراب کیا تھا۔ اب حسین پر وہ سبق آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، الاتش الاتش کی صدائیں بیان کر رہے ہیں۔ عزیزو، آپ نے رونا شروع کر دیا، جزاکم اللہ مولا پیغمبر سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک وقت آیا جب یہ کانان یہ جب آواز گر کے کانوں میں ٹکرائی نا تو ایک مرتبہ گر نے کہا، ہمیں حسین کی طرف جانا ہے، ہمارا سنو، ہمیں اس طریقے سے لے کے چلنا جس طریقے سے کوئی مجرم جاتا ہے۔ عزیزو، جب آپ دیکھیں گے نا تاریخ کربلا میں آج بھی گر دائرہ کربلا سے باہر نہیں ہے۔ جب گر شہید ہو گئے نا تو ان کے قبیلے والے آئے اور یہ جانا چاہ رہے تھے، مگر گر کا لاشا ہے جو دائرہ کربلا سے باہر نہ گیا، دائرہ کربلا میں نہ نکلے۔ اب جب گر نے اپنے بھائی سے کہا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کریا کر رہے ہیں نا پیاس کی وجہ سے، اس میں ہماری بنیاد پہ کر رہے ہیں، مجرم بن کے چلو۔ اپنے فرزند سے کہا، آنکھوں میں پٹی باندھ دو، ہاتھوں کو باندھ دو۔ اب جیسے ہی امام وقت کے قریب آ رہے ہیں نا تو حسین نے دیکھا کہ گر آ رہا ہے، کہ اکبر و عباس استقبال کے لیے بڑھو۔
भाई के लिए अब्बास आगे बढ़े, फर्जंद के लिए एक मरतबा जनाब अब्रा आगे बढ़े, एक मरतबा जब गुलाम आगे बढ़ रहे थे तो हुसैन ने हुक्म दिया, ए जॉन तुम आगे बढ़ के इस्तकबाल करो। जैसे ही करीब आया एक मरतबा इमाम हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उनको कलेजे से लगाना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को कदमों पे गिरा दिया, मौला मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। वो वक्त भी आया है जब एक मरतबा जनाब हुर करीब आए हैं ना, इमाम ने सीने से लगाया, एक जुमला कहा, जनाब हुर ने आका आपको मैं करबला के मैदान में लेकर आया, मुझे माफ कर दीजिए। तो एक मरतबा हुसैन ने वक्त के इमाम ने कहा, हुर मैंने भी तुम्हें माफ किया, मेरे खुदा ने भी तुम्हें माफ किया। आजीजो एक वक्त आया है कि जनाब हुर के फर्जंद ने इमाम हुसैन से इजाजत ली है और करबला के मैदान में वो शानदार जंग की, एक मरतबा शानदार जंग करते जाते हैं जनाब हुर के फर्जंद और दुश्मनों को फिन्नार करते जाते हैं। एक मरतबा घोड़े से गिरे, गिरने के बाद जनाब हुर के फर्जंद ने कहा, बाबा मेरी मदद को आइए। और जैसे ही जनाब हुर आगे बढ़े ना तो क्या देखा, फर्जंद के पास हुर बाद में पहुंचा है, हुसैन इब्न अली पहले से मौजूद है। एक जुमला कहा हुसैन ने, ऐ हुर जवान बेटे की लाश में ना आना, इसलिए कि जवान बेटे का लाशा सही बात से नहीं उठता। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, मौला हुर का इतना ख्याल है, जरा आइए करबला के मैदान में जब पर्ची खा के अकबर ज़ीस ज़मीन पर आएंगे, हुसैन तनहा मौजूद होंगे, कोई सहारा देने वाला ना होगा। वही मंजर आया है कि जनाब हुर अब याद मांग रहे हैं और हुर भी आए, करबला के मैदान में जंग किया है और जंग करने के बाद बताया, देखो मैंने तुम्हारा हक तो खाया है मगर मैं हुसैन के साथ हूँ, इसलिए मुझे जन्नत में जाना है। और देखिए अजीजों, जनाब हुर ने वो जंग की है, वो भी वक्त आया जब हुसैन करीब आए हैं। कोई दुनिया तारीख में ऐसा न मिला, 72 शहीदों में एक वही नजर आया जिसे तोहफा जनाब फातिमा ज़हरा मिला है। अजीजों, ये वही रुमाल है जब ज़रबत खा के और ज़मीन करबला पर आए हैं ना, तो एक मरतबा हुर के सर को इमाम हुसैन ने अपने ज़ानू पे रखा, एक रुमाल को जेब से निकालने के बाद हुर के पेशानी में बांधा। ऐ हुर, ये रुमाल है, ये इसमें ऐसा तोहफा है जो तुम्हारे लिए शामिल है। ऐ हुर, तुम जन्नत के हकदार हो। मैं कहूँगा हुर, तुम्हें सलाम हो, क्यों ना, इसलिए ये वो रुमाल वो है जो शहजादी ने अपने फर्जंद को दिया था, ये तोहफा कबूल करो। मगर इतना जरूर याद रखना, ऐ हुर, एक वक्त वो भी आएगा, हुसैन सबके लाशे पे आ रहे हैं, कभी हुर के लाशे पे आ रहे हैं, कभी हबीब के लाशे पे आ रहे हैं, कभी अकबर के लाशे पे आ रहे हैं, सबको हुसैन